اللهم صل علی کے عزادار اور چاہنے والوں کے حوالے سے ماشاءاللہ ایک شعر آپ سن چکے ہیں کہ ہم دور کربلا سے نجف سے کہاں ہوئے، ہم دور کربلا سے نجف سے کہاں ہوئے، سارے حرم امام کے دل میں بسائے ہیں، سارے حرم امام کے دل میں بسائے ہیں، سب خرچ عاشقوں نے محرم میں کر دیے، سب خرچ عاشقوں نے محرم میں کر دیے، جو سال بھر میں پیسے انہوں نے کمائے ہیں، جو سال بھر میں پیسے انہوں نے کمائے ہیں۔ اور بطور خاص آپ سب کربلا جاتے ہیں پیدل، کرب و بلا کی راہ میں موقف نہیں ہے یہ، کرب و بلا کی راہ میں موقف نہیں ہے یہ، زوار کے لیے یہ بہشتی سرائے ہیں، کرب و بلا کی راہ میں موقف نہیں ہے یہ، زوار کے لیے یہ بہشتی سرائے ہیں، ان کا ثواب پوچھئے جا کر حبیب سے، ان کا ثواب پوچھئے جا کر حبیب سے، یہ دور جو سبیلوں کے ہم نے چلائے ہیں، یہ دور جو سبیلوں کے ہم نے چلائے ہیں، جو مومنین عالم زر میں بھی ساتھ تھے، جو مومنین عالم زر میں بھی ساتھ تھے، شبیر ان سے خلد میں ہم کو ملائے ہیں، شبیر ان سے خلد میں ہم کو ملائے ہیں، داعش عراق آئے تھے شیعوں کو مارنے، داعش عراق آئے تھے شیعوں کو مارنے، لیکن یہ اپنے جال میں خود کو پھنسائے ہیں، لیکن یہ اپنے جال میں خود کو پھنسائے ہیں، کوثر کے جام ان کو پلائیں گے خود حسین، کوثر کے جام ان کو پلائیں گے خود حسین، جو شہر کے زائرین کو پانی پلائے ہیں، جو شہر کے زائرین کو پانی پلائے ہیں، غربت میں کر گئے ہیں جو مجلس حسین کی، غربت میں کر گئے ہیں جو مجلس حسین کی، رتبے خدا نے ان کے بہت ہی بڑھائے ہیں، رتبے خدا نے ان کے بہت ہی بڑھائے ہیں۔ اور بطور خاص دیکھیں کہ اڑ اڑ کے خاکے کرب و بلا سر پہ آئی ہے، اڑ اڑ کے خاکے کرب و بلا سر پہ آئی ہے، لگتا ہے کربلا میں بہشتی ہوائیں ہیں، لگتا ہے کربلا میں بہشتی ہوائیں ہیں۔ اور دیکھیں روایت کے پس منظر میں کہ الحاج زائروں کو بھی کہنے لگے ملک، الحاج زائروں کو بھی کہنے لگے ملک، ہر ہر قدم پہ سینکڑوں حج یہ گنائے ہیں، ہر ہر قدم پہ سینکڑوں حج یہ گنائے ہیں، الحاج زائروں کو بھی کہنے لگے ملک، ہر ہر قدم پہ سینکڑوں حج یہ گنائے ہیں، محشر میں دے گا ان کو خدا بند ہر خوشی، جو مومنین کے یہاں غم کو بٹائے ہیں، جو مومنین کے یہاں غم کو مٹائے ہیں، کھل کھل کے کر رہے ہیں وہ شیطان کی مدد، کھل کھل کے کر رہے ہیں وہ شیطان کی مدد، آپس میں مومنین کو جو بھی لڑائے ہیں، کھل کھل کے کر رہے ہیں وہ شیطان کی مدد، کھل کھل کے کر رہے ہیں وہ شیطان کی مدد، آپس میں مومنین کو جو بھی لڑائے ہیں، اور اب ان کا آخرت میں کوئی بھی نہیں ثواب، اب ان کا آخرت میں کوئی بھی نہیں ثواب، احسان مومنوں پہ جو کر کے جتائے ہیں، احسان مومنوں پہ جو کر کے جتائے ہیں، غم سے ہمیں بھی شاہ خراساں چھڑائیں گے، غم سے ہمیں بھی شاہ خراساں چھڑائیں گے، سیاد سے ہرن کو وہی تو چھڑائے ہیں، سیاد سے ہرن کو وہی تو چھڑائے ہیں۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد نبی کے عشق سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہوتا، نبی کے عشق سے بڑھ کر سبحان اللہ، کوئی رتبہ نہیں ہوتا۔
نبی کے عشق سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہوتا، نبی کا عشق ہو من میں تو من میلا نہیں، نبی کا عشق ہو من میں تو من میلا نہیں ہوتا۔ آقا آپ کی نظارت کا شعر پیش کرتا ہوں۔ منافق تو منافق ہیں، بچو ہر کام پر اس سے، منافق تو منافق ہیں، بچو ہر کام پر اس سے، لگا کرتا ہے اپنا سا مگر اپنا تو جھوٹا ہے وہ جھوٹے تھے، یہی قرآن کہتا ہے، تو جھوٹا ہے وہ جھوٹے تھے، یہی قرآن کہتا ہے، تیرے صدیق کہنے سے کوئی سچا خدا لم یلد کے ہی علی کعبے میں آئے ہیں، خدا لم یلد کے ہی علی کعبے میں آئے ہیں، نصیری سن سمجھ لینا خدا پیدا، سمجھ لینا خدا پیدا، علم چھونا نہیں ہرگز، جری ناراض ہے تم سے، علم چھونا نہیں ہرگز، جری ناراض ہے تم سے، علم کے پاس آ کر بھی اگر پردہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وهو الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدأ بقدرته الخلق ابتداعا، واختراع على مشيته اختراعا، الذي خلق الليل والنهار بقدرته وميز بينهما بقوته، وجعل لكل منهما حد محدود، ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وهادينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد،
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یقیناً اس ذات والا صفات، اس وجود نازنین کے لیے ہی ساری تعریفیں مختص ہیں کہ جس نے اپنے وجود سے محمد اور آل محمد کے وجود کو وجود بخشا. اور اگر وجود محمد اور آل محمد اگر دنیا میں نہ ہوتے تو خداوند متعال کبھی بھی اس گیتی کو زیور وجود سے آراستہ نہیں کرتا. اور ہمارا بھی وجود اسی وجود سے جو ہے پیوست ہے، اسی وجود کے صدقے میں ہے. اور ہمارا یہاں ہونا بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم انہی کے چاہنے والوں میں سے ہیں. محفل بہار ثقلین ہے اور مہمانان خدا موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کرم بھی یہ ہے کہ شیطان بھی قید میں ہے نا. یہ ساری ایک چیزیں جو ہیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں اس مہینے میں. خداوند متعال نے اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ انسان کو خلق کیا، اور انسان کو خلق کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کے اختیار میں دے دیں. اور جب انسان اس دنیا سے جانے لگا تو انسان کے اختیار میں خداوند متعال نے وصیت کرنا بھی دے دیا کہ تم جاؤ تو جانے سے پہلے وصیت کر لو. اور جب کوئی وصیت کرتا ہے جس کے لیے وہ وصیت کرے گا تو اس کے لیے لازم بھی ہے شریعت کے زمرے میں شریعت کے قانون اگرچہ اس پہ جو ہے وہ عائد کیے جائیں تو اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ اپنے بزرگ جو ان پہ وصیت کیے جا رہے ہیں تو وصیت کو جو ہے وہ سنے، اس پہ عمل کرے. تو ایک معمولی سا انسان جب دنیا سے جا رہا ہے تو وہ وصیت کیے جا رہا ہے اپنے لیے. مخلوق تو اس خالق کی بھی تو کوئی وصیت ہوگی. جب میں دنیا سے جاؤں گا میں بھی وصیت کر دوں کہ میری جو جائیداد و زمین اور سمپتی جو پراپرٹی وغیرہ ہے اس میں بڑھ جائے، تو خدا بھی بہرحال وصیت تو خدا کا بھی حق ہے کہ خدا بھی وصیت کرے. تو خدا وصیت کر رہا ہے. کیا وصیت کر رہا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، کسے؟ اوتوا الکتاب من قبلکم وَإِيَّاكُمْ، تمہیں وصیت کر رہا ہے. اور صرف تمہیں نہیں، تمہارے پہلے والوں کو بھی میں نے وصیت کی تھی. ہم نے تمہیں بھی وصیت کی اور تمہارے پہلے والے کو بھی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ ان اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ نے معیار بتا دیا. خداوند متعال نے کہ تقوی الہی اختیار کرو. بھائی کوئی طریقہ بھی تو بتا دے کہ طریقہ بھی اس کے لیے موجود ہے. امام علی نے فرمایا، امام علی کا فرمان ہے قرآن اسل القرآن استنطق القرآن، قرآن سے پوچھو، قرآن تمہیں بتائے گا. تو جب قرآن سے پوچھا گیا کہ تقوی جو خدا کہہ رہا ہے تقوی الہی اختیار کرو، تو طریقہ کیا ہے، کیسے تقوی اختیار کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ ان الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھا کرو. جب تم روزے رکھو گے تو امید ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کر لو. تو معلوم ہوا کہ روزہ اگرچہ رکھے تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ روزے کے ذریعے تم میری وصیت کو جو ہے وصیت تک پہنچ سکتے ہو، ہے نا. اور اگرچہ تقوی جب اختیار کر لیا، سمجھ لیجیے ہم لوگوں نے تقوی اختیار کر لیا تو اس کا کچھ ثمرہ بھی تو ہو، کچھ فائدہ بھی ہو. ایسے تھوڑی کہ تقوی اختیار کر لیا اور ویسے بالکل بے باک ٹہلے جا رہے. نہیں، کہا اس کا فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ کہا دو فائدے ہیں.
ہم فی الدنیا، دنیا میں بھی، ہم فی الآخرہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے. کہا دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ. آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ تو جب آخرت کے فائدے کی جب بات ہوئی مولانا قمر صاحب دیکھیں، جب آخرت کی بات ہوئی تو سورہ طور آ کے بڑھ کے گواہی دینے لگا. کہا ان فائدہ دیکھیں، کہا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ تقوی اختیار کرنے والے جنت میں رہیں گے اور خدا کی نعمتوں سے آراستہ مزین ہوتے رہیں گے. کہا نہیں اتنے میں خوش، اتنا بس اتنی سی بات نہیں، اور بھی تمہیں اگر اور چاہیے تو اور بھی تمہیں دیں گے. سورہ قمر کہہ رہا کہ صرف جنات و نعیم نہیں ہے، کہا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ تمہیں جنت میں بھی رہو گے اور نہر کے کنارے رہو گے. پھر آگے جا کے سورہ دخان کی بھی آیتیں ہیں، سورہ ہجر میں بھی ہے. کہا فرمایا ان المتقین فی جنات والعیون، کہ تم جنت میں رہو گے اور چشمے الہی سے بہرے مند ہوتے رہو گے. اس کے بعد سورہ دخان کہنے لگا، سورہ دخان نے کہا ان المتقین فی مقام امین، کہ تم جنت میں امین، جنت میں بہترین اور پرامن مکان میں رہو گے. تقوی الہی اختیار کرنے کے فائدے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ تقوی کے فائدے ہیں. آخرت میں دنیاوی فائدہ بھی تو کچھ ہو. دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے فائدے بھی دو ہیں. یا کہ فائدے کو دنیاوی اور اخروی میں کیا جائے، دنیا میں بھی دو فائدے ہیں. پہلا کیا کہ اس مہینے میں اگرچہ تقوی الہی اختیار کر لو رمضان میں روزے کے ذریعے، تو تمہارے سونے کو بھی میں عبادت کر دوں گا، تمہاری نیند کو میں عبادت کر دوں گا، تمہارے سانس لینے کو بھی عبادت کر دوں گا. اور اس کے علاوہ میں پچھلے سال ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، قبلہ بطور خاص آپ کے لیے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. نارتھ جرمنی اور نارتھ جرمنی اور نارتھ اسپین میں ایک میڈیکل ریسرچ سینٹر ہے. اس ریسرچ سینٹر کی ہیڈ ہے ڈاکٹر فرانسس، غالباً یاد فرانسس ہے. تو لیڈی ہے، عورت ہے. کہتی ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، کوئی رمضان میں اگر روزہ رکھے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم روزے سے پہلے عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں باہر سے، پکا ہوا کھانا گھر میں، باہر ہوٹل میں، کہیں بھی، جو باہر سے کھانا ہمارے حلق کے اندر سے پیٹ کے اندر تک جاتا ہے، کہتی یہ کھانا جو ہے وہ اس سے بدن آپ کا گلوکوز پیدا کرتا ہے، اور گلوکوز پیدا کرنے کے بعد یہ فوئل کا کام کرتا ہے، تیل کا، جیسے مشین ہے نا، پورا بدن ایک مشین کی طرح ہے، تو فوئل کا کام کرتا ہے. باہر کا کھانا اس سے گلوکوز بنتا ہے اور یہ فوئل کا کام کرتا ہے. لیکن رمضان کے موقع پہ جب روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے مومن اور باہر کا کھانا جب اسے نہیں ملتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بدن کے اندر جو فیٹس ہوتا ہے، یہ جو فیٹس ہمارے بدن میں ہے، کہتے ہیں بدن کیا کرتا ہے، جسم کیا کرتا ہے، اسی فیٹس میں سے پھر اپنا گلوکوز نکالنا شروع کرتا ہے اور اسے گلوکوز نکال کے پھر وہ فوئلنگ کا کام کرتا ہے. کہا اس کا فائدہ اتنا ہے کہ جب انسان جب خالی پیٹ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بدن، آپ کا جسم، شریر آپ کا جب فیٹس نکالنے لگے، گلوکوز نکالنے لگے اور گلوکوز نکالنے کے بعد فوئلنگ کرنے لگے، تو کہتے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی جو کنٹرول رہے گا، اس کے بعد ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جائے گی. کہتے ہیں سب سے زیادہ اثر لیور پہ ہوتا ہے کہ لیور آپ کا کنٹرول رہتا ہے. یہ بعض لیور کی شکایتیں اگر روزہ رکھے لیور کی شکایتیں کم ہو جائیں گی. اور ساتھ میں کہتے ہیں ایک چیز آتی ہے، آپ اگر ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے، میڈیکل ٹیسٹ، ایک چیز ہوتی ہے لپڈ پروفائل، جو شوگر کے لیول کو جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے. کہا لپڈ پروفائل آپ کا کنٹرول میں ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیکھیں آپ اگرچہ آپ اپنے موبائل کو لیں، موبائل میں جب موبائل ہینگ ہونے لگتا ہے یا لیپ ٹاپ وغیرہ ہے یا کوئی الیکٹرانک انسٹرومنٹ آپ کے پاس ہے، جب ہینگ ہونے لگتا، بہت زیادہ جب ہینگ ہو جائے تو اس کا آخری طریقہ یہی ہے کہ اسے ریسیٹ کیا جائے، اسے فارمیٹ کیا جائے. تو جب کہتے ہیں کہ آپ کا بدن 11 مہینہ جب کھانے کے بعد ایک باہر بہت زیادہ ایکسس کھا لینے کی وجہ سے جب بدن اور آپ کا سسٹم ہینگ ہونے لگے،
ब्लोटिंग होने लगे और मोटापा छाने लगे और दुनिया भर की चीज़ें, परेशानी और गैस और ये होने लगे। कहा आप जब रमज़ान में रोज़ा रखेंगे ना तो कहते हैं ऑटोमेटिक आपका बदन जो है वो रिसेट मोड में चला जाता है। कहा रिसेट सिर्फ इतना नहीं कि रिसेट मोड में जाए, जब रिसेट मोड में जाता है ना, आपका देखना, आपके मोबाइल में देखना या लैपटॉप में देखना, उसमें कुछ जंक फाइल्स आते हैं, क्लियर कैचेस लिख के आता है, डिलीट फाइल्स आता है, वो अपने आप जो जंक फाइल्स वगैरह डिलीट हो जाते हैं। कहा जब आपका बदन रिसेट मोड में जाएगा तो इसके अंदर, बदन के अंदर जितने टॉक्सिक एसिड्स हुआ करते हैं वो सारे के सारे एसिड धूल के साफ निकल जाएंगे इस रमजान के बरकत पे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मुलाहिजा किया, ये रोज़े की फजीलत है और रोज़े की बरकतों से। तो अज़ान गिरामी, वसीयत की बात हो रही थी, तो जब आम आदमी वसीयत कर दे तो जो सरवर कायनात है वो भी वसीयत तो कुछ ना कुछ तो वसीयत करके जाएगा। कहा इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, वसीयत किया जा रहा कि मैं तुम्हें दो चीज़ें, बहार सकलैन है ना गालिबन, फसल बहार सकलैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब और देखिए ये दस्तूर दुनिया का रहता है कि कोई किसी के पास ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई तंजीम हो, इदारा हो, बिल्डिंग, बिजनेस कुछ भी हो, छोड़ने से पहले बड़ा परेशान रहता है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन इस बिल्डिंग का, इस इदारे का और इस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का क्या होगा। तो रसूल खुदा इतनी बड़ी उम्मत छोड़ के जा रहे हैं तो लाहिर सी बात से परेशान तो होंगे। कहा इस वजह से जाने से पहले मैं दो चीज़ें तुम में छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब छोड़े जा रहा हूँ और एक इतरत छोड़े जा रहा हूँ। क्यों? देखे जो हिदायत के लिए आया होगा वह हिदायत की चीज़ें ही छोड़ के जाएगा, जो हिदायत के लिए आया हो वो हिदायत के लिए सामान फरावन करके जाएगा। तो कहा मैं कुरान और इतरत छोड़े जा रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। कुरान किताब इतरत से जुदा नहीं और इतरत कुरान से जुदा नहीं। अच्छा देखिए ये जो कुरान कोई मामूली किताब तो नहीं कि कोई भी पढ़ ले, कहीं से ही पढ़ लो, कुछ भी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आने वाली चीज़ है ये। कुरान अगर बगैर इतरत के पढ़ेंगे, अहले बैत के पढ़ेंगे, नहीं समझ में आने वाली ये किताब, कुरान नहीं समझ में आएगा। एक मिसाल देता चलूँ कि एक 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को जो 4th क्लास में है उसे आप मास्टर्स की किताब उठा के दे दे, जो MA वगैरह कर उसकी किताब उठा के दे दे, बच्चा पढ़ तो लेगा ज़रूर, मतन खानी ज़रूर कर लेगा, लेकिन मतन फहमी नहीं होगी उससे। पढ़ लेगा ज़रूर लेकिन समझेगा नहीं, क्योंकि यह अहले बैत के बगैर समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। अहले बैत के बगैर कुरान तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान खुद कह रहा है वला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, ये ऐसी किताब है कि जिसके तावील को तुम समझ ही नहीं सकते इल्ला वो कि जो रासिखून फिल इल्म है, जो इल्म है, जो आलिम नहीं, रासिखून फिल इल्म है, जो इल्म में उतरे हुए हैं वो समझेंगे। हम और आप नहीं समझेंगे, जो इल्म में उतरे हुए हैं हजरात वो समझेंगे कुरान को। हम में नहीं इल्म उतरता है, हम इल्म में नहीं उतरते, हम में इल्म उतरता है। देखेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता नहीं तो कहते हैं कि इसमें बड़ा इल्म आ गया है, बहुत इल्म आ गया है इसमें। इल्म आता है, वो इल्म में नहीं जाता है। यानी इल्म में आना, इल्म का आ जाना और इल्म में उतर जाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं एक मिसाल देता चलूँ, मसलन किसी की भी बात ले ले, हम हजरात इंडिया में थे, चले क़िबला की बात ले ले, क़िबला ईरान में थे, ईरान से नजफ़ आया, मैं आता ईरान में, ईरान से नजफ़ आ गया, थोड़ी बहुत सीख ली ज़बान, फ़ारसी आ गई, अरबी आ गई, इंग्लिश थोड़ी बहुत आ गई, तो बहुत कहने वाले कहेंगे ना बहुत इल्म आ गया है। इल्म में मैं नहीं गया, इल्म मुझ में आ गया। लेकिन अहले बैत वो है कि जिसके लिए कुरान कह रहा वर्रासिखून फिल इल्म, के इल्म में ये उतरे हुए हैं। और देखें मैं अपने यहाँ की बात करूँ कि देखें मैं जिस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो जिस जगह का होता है वो वहाँ की ज़बान समझता भी है, वहाँ की ज़बान क़िबला बिल्कुल सही कहा, बोलता भी है।
وہاں کی زبان سمجھتا بھی ہے، وہاں کی زبان بولتا بھی ہے۔ اب میں مثلا ددیال نوگاواں ہے میرا، میں اگرچہ کہہ دوں یہاں کچھ میں ہمارے بھائی ہیں بہار کے اور کچھ اعظم گڑھ کے بھی ہیں، میں اگرچہ نوگاؤں کی کوئی زبان بول دوں کہ فلاں چیز بتیری ہے گی تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن مولانا دانش سمجھ جائیں گے کیونکہ وہ نوگاؤں کے کیوں جو جہاں کا ہوتا ہے نا قبلہ، وہ وہاں کی زبان کو سمجھتا بھی ہے اور وہاں کی زبان کو بولتا بھی ہے۔ جو جہاں کا ہوگا وہ وہاں کی زبان کو سمجھے گا بھی، وہاں کی زبان کو بولے گا بھی۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی زبان ہے، تو اللہ کی زبان کو وہی بولے گا نا جو کعبے میں پیدا ہوا ہو، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں جس کی پرورش ہوئی ہو، وہ اللہ کی زبان بولے گا بھی اور اللہ کی زبان سمجھے گا بھی۔ جو جہاں کا ہے نا دانش صاحب، جو نوگاؤں کا ہے وہ نوگاؤں کی زبان بولے گا بھی، سمجھے گا بھی اور سمجھائے گا بھی۔ جو اللہ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہو اور جو اللہ کے رسول کے گود میں پلا بڑا ہو، وہ اللہ کی زبان بولے گا بھی، سمجھے گا بھی اور سمجھائے گا بھی۔ وہ قرآن بولے گا، وہ قرآن سمجھائے گا اور قرآن کو سمجھے گا بھی۔ وہ جب چلے گا تو لگے قرآن چل رہا ہے، بیٹھے گا تو لگے قرآن بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ نہیں سمجھے گا، سمجھے؟ کوئی بگڑی ہوئی بیٹی، کوئی بگڑی ہوئی اور بالکل استغفر اللہ بگڑی ہوئی بیٹی، کوئی بگڑی ہوئی بیٹی کا بڈھا باپ اگرچہ وہ مسجد میں خلافت کے لالچ میں آ کے بیٹھ جائے تو وہ قرآن نہیں بولے گا، وہ حامل قرآن نہیں ہوگا، وہ حامل پیغام الہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ پیکر شیطان ضرور ہوگا۔ بس ضرورت کوئی سرپھری بگڑی ہوئی بیٹیوں کا کوئی باپ اگر مسند خلافت پہ بیٹھ جائے تو وہ قرآن کی زبان بولے گا نہیں، وہ شیطان کی زبان بولے گا۔ عزیزان گرامی، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا مس گائیڈ جسے کہتے ہیں، قرآن کو جب نہیں سمجھو گے، مس گائیڈ جب ہو جاؤ گے تو اسی طرح سے رٹ پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ڈلنے لگیں گے، کیونکہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے نا۔ اور یہ نئی چیز نہیں، میں کچھ تفتیش کر رہا تھا، انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، یہ جو رٹ پٹیشن آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا ہے دہلی میں، رٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں کہ ان آیتوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، حذف کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے انہیں، ہے نا۔ تو یہ رٹ پٹیشن کہتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، نیا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا انڈیپینڈنس سے پہلے 1947 سے پہلے ہندو مہا سبھا نے کلکتہ ہائی کورٹ میں یہی اسی طرح سے رٹ پٹیشن دیا تھا کہ فلاں 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 آیتوں کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، لیکن ہائی کورٹ نے، کلکتہ ہائی کورٹ نے اسے خارج کر دیا۔ یہ اصل میں مسئلہ یہاں پہ جو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نے کہا کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ جہادی بناتی ہیں آیتیں اور ٹیررزم پھیلاتی۔ دیکھو ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے جہاد کی آیتیں ہیں، لیکن جہاد جو ہے وہ آیتیں جہاد کی ٹیررزم پھیلاتی نہیں ہے، بلکہ ٹیررزم کو مٹانے کے لیے ہے۔ ٹیررزم کو مٹانے کے لیے قرآن کی آیتیں ایسی جس میں کلیش نہیں ہو سکتا، آپس میں کلیش ہونے کا کوئی وجود امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ اگرچہ کہیں کہ ٹیررزم کو بڑھایا جا رہا ہے تو دوسری جگہ قرآن تو یہ کہنا لا تفسدوا فی الارض کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد مت پھیلاؤ۔ فساد پھیلانے سے مطلب یہی ہوا نا کہ ٹیررزم مت پھیلاؤ، تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹیررزم مت پھیلاؤ، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آیتیں جو ہیں وہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ اصل میں یہ جو آیتیں ہیں وہ ٹیررزم کو مٹانے کے لیے ہے کہ آپ اپنے اندر جو آپ کے نفس کے اندر جو ٹیررزم پھیلا ہے یا سماج کے اندر جو ٹیررزم ہے، اس ٹیررزم کو آپ پہلے ختم کرو پھر بات کرو نا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اصل میں بات جو ہے وہ علم کی ہے، راسخون فی العلم، قرآن کو وہی سمجھیں گے جو علم میں اترے ہوئے ہیں، جو قرآن میں اترے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے قرآن کو، اوپر سے اوپر پڑھ کے نکل جانے سے جو ہے وہ قرآن پڑھ تو لیں گے لیکن مطلب خوانی ہو جائے گی، ضرور مطلب فہمی نہیں ہوگی۔ تھوڑا بہت جو بھی علم ہے لے کے جو ہے بہت ناشن لگے،
لیکن قرآن نے کیا کہ قرآن ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنے لگا آپ کی طرف اور مسکرا کے بہت قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہم نے تو تمہیں علم عطا ہی نہیں کیا الا قلیلا، الا قلیلا، اس تھوڑا سا علم جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے آپ کی بات ہے کہ ہمیں بالکل تھوڑا سا علم عطا ہوا۔ اب دیکھیں جب تھوڑا سا علم عطا ہو گیا انسان کو، مجھے یا آپ کو یا پھر جو بھی ہیں، تو اس تھوڑے سے علم نے دیکھیے کیا کیا کمال نہیں دکھا دیے دنیا میں، کون سے کمالات دنیا میں دکھائے اس تھوڑے سے علم نے۔ مائکروفون بنا دیا ہیں، ویڈیو کال ہونے لگی، پوری دنیا ایک دوسرے سے جو کنیکٹ ہو گئی، پھر سینہ چاک کر کے اس کے گردے اس کے پیٹ میں، اس کا گردہ اس کے پیٹ، اس تھوڑے سے علم میں کمال کیا۔ آسمان میں اڑنے لگا انسان، اور راکٹ چاند اور ستارے پہ چاند میں پہنچ گئے، ستارے میں پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس تھوڑے سے علم کا کمال ہے۔ ملاحظہ کیا، جب انسان کے اوپر تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، مولانا بہت توجہ فرمائیں گے، جب تھوڑا سا علم آتا ہے انسان کے اندر تو انسان جو ہے وہ چاند تک پہنچ جاتا ہے، ستارے تک پہنچتا ہے۔ جب تھوڑا سا علم آئے گا تو ستارے تک پہنچ جائے گا، جس پہ تھوڑا سا علم آتا ہے وہ ستارے تک پہنچتا ہے، لیکن جس پہ پورا علم آتا ہے وہ ستارے تک پہنچتا نہیں ہے بلکہ ستارے کو اپنے چوکھٹ پہ منگوا لیتا ہے۔ تھوڑا سا علم جب آتا ہے تو انسان راکٹ لے کے 60,000 کلومیٹر پر سیکنڈ 60,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے رفتار سے راکٹ لے کے چاند تک ستارے تک پہنچتا تھوڑے سے علم پہ، لیکن جس پہ بہت زیادہ علم آتا ہے وہ ستارے تک پہنچتا نہیں، وہ ستارے کو اپنے چوکھٹ پہ بلا لیتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ یہ علم میں اترے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ہرگز علم میں اترے ہوئے نہیں، ہم پہ علم اتر گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے سے ایک حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام۔ غالباً آیت اللہ مجتہدی کی بات ہے، کہتے ہیں رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ کہا شعبان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ تسویہ حساب کا مہینہ ہے نا، یہاں پہ ہوتا تھا تسویہ حساب کا مہینہ ہے۔ کہا تسویہ حساب کیوں؟ دیکھیں اتفاق سے دیکھیں یہ اپریل کا مہینہ بھی ہے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، اپریل کا جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اپریل کی، اسے بزنس کے اصطلاح میں نیو ایئر کہتے ہیں، جیسے 1 جنوری کو ہمارے یہاں نیو ایئر ہے، لیکن بزنس والوں کے لیے دنیا بھر میں جہاں بزنس والے ہیں ان کے لیے پہلی تاریخ جو ہے وہ نیو ایئر ہے، پہلا سال ہے، اور 31 مارچ جو ہے وہ ایئر اینڈنگ ہے، سال اس دن بند ہوتا ختم ہوتا، اس کے بعد سے پہلی تاریخ کو نیا سال، نیا کھاتا، نئے کاروبار اور نیا طریقہ۔ تو کہتے جب 31 مارچ سے پہلے کیا کرتی، جتنے بزنس والے، میں جب بھی جاب کرتا تھا ہمارے یہاں بھی مارچ اینڈنگ کہتے تھے کہ مارچ اینڈ ہونے والا ہے، تو بڑا پریشر ٹینشن رہتا تھا کہ سارے حساب کتاب کو جو ہے وہ درست کیے جائیں، جتنے بزنس میں جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوئے ہیں، کس سے کتنا پانا ہے، کس سے دینا ہے، کتنا مقروض ہے، کیا قرض ہے، سارے حساب کتاب جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، ریڈی ہو جانے چاہیے، کمپلیٹ ہونا چاہیے، تاکہ 1 تاریخ سے نیا حساب، نیا کھاتا کھلے گا۔ تو آیت اللہ یہ فرماتے ہیں، مجتہدی کہتے ہیں یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ تسویہ حساب کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا کہا، یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، ایک نیا سال ہے تم لوگوں کے لیے، اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں اپنا تسویہ حساب کر لو، اپنے گناہوں کو بخشوا لو، تم نے جو غلطیاں کی ہیں غلطیاں کو ختم کروا لو، بخشوا لو۔ کیونکہ آئندہ جو آنے والا ہے وہ خدا کا مہینہ ہے، اس کے بعد تم مہمان خدا ہونے والے ہو، اسی لیے تمہارا پورا مکمل حساب ہو جانا چاہیے، تمہارا حساب وہ کتاب ہو جانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ فرشتہ خداوند متعال آواز لگا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے کہ میرے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دو، بخشش اور عطا اور مغفرت اور رحمت اور عطا سارے دروازوں کو کھول دو۔ جب سارے دروازے کھول دیے جاتے تو فرشتہ آواز لگاتا کہ کوئی ہے کہ آ کے اس مہینے میں باب رحمت سے جو ہے رحمتیں لے جائے، عطا لے جائے۔
یہ رحمتوں کا مہینہ. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، شدت پیاس بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یقیناً ہماری پیاس کربلا والوں کی پیاس سے زیادہ جو ہے برتری کبھی نہیں رکھ سکتی. ہم یہاں روزہ رکھتے ضرور ہیں، لیکن مغرب کے وقت، مغرب سورج ڈھلتے ہی جو ہے وہ روزہ ہمارا کھل جاتا ہے اور ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے. اطمینان رہتا ہے کہ 6-7 بجے جو ہے ہمیں پانی مل جائے گا. لیکن کربلا میں جو آل رسول تھی وہاں پہ، اسے یہ اطمینان نہیں تھا کہ پتہ نہیں کب پانی ملے گا، نہیں معلوم پانی کب ملے گا. 3 دن تو ہو گئے ہیں، پانی ملنے کا کوئی سامان نہیں، کیسے پانی ملے. ہائے بچے اللہ تش کہہ رہے ہیں. امام کا کہتے ایک چاہنے والا صحابی بریر حمدانی نام کا، بریر حمدانی آ کے امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، بنی امیہ میں سے جو فوج ہے یزید کی، اس میں میرے کچھ دوست حضرات ہیں، میں ان سے بات کروں گا اور بات کرنے کے بعد وہاں سے پانی فراہم کر لوں گا نہر فرات سے. امام نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تم جاؤ ذرا جا کے دیکھو اور پانی مہیا کرو. کہتے بریر حمدانی نہر کے قریب گئے، کہا جا کے اپنے دوستوں سے بات کی کہ ہمیں پانی کوئی دے دو. لیکن دوستوں نے کہتے کہ مانا، ان دوستوں نے جو ہے مانا نہیں. وہاں تھوڑی بہت جنگ کی بریر حمدانی نے، لیکن وہاں پہ جو ہے پانی بھر لیا مشک لے کے. خیمے کے اندر آتے ہیں بریر، لیکن ہائے جب خیمے کے اندر آتے ہیں نا بچے اس قدر پیاسے، پیاس کو دیکھنے کے بعد پانی کو دیکھنے کے بعد پیاس زیادہ بھڑک گئی. ہائے خیام حسینی کے سارے بچے، خیمے حسینی کے سارے بچے جھپٹ پڑے اس مشک کے اوپر. جب سارے بچے جھپٹ پڑے تو مشک کا دہانہ کھلا اور سارا پانی ریت میں پیوست ہو گیا. ہائے بچے دیکھتے رہ گئے، آواز لگاتے رہ گئے، اے آقا حسین تھوڑا بہت پانی جو بھی مہیا ہوا تھا، ہائے وہ کربلا کی ریت نے سارا کا سارا پانی اسی میں سوکھ گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. السلام علیکم وعلی ولدیک الشہیدین علیین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی محمد وآل محمد.